जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आजकल सीन ये है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे खड़ा करके जो शख्स मिलता है वो पूछना शुरू कर देता है, शाह जी गल मैनू दसो सारा ना पैर निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। एक तो हमारी कौम जो है ना उसको बड़ी इंटरेस्ट है जनाब सियासत के साथ, आया घर का काम हो ना हो, कोई मतलब तंदूर से रोटी लाना आया ना वो सारा पहल पूछेगा निगरान वजीर आजम कौन आ रहा है। हालांकि लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन हमें बहसीत कौम वो क्या कहते हैं कि जो कौमें वेली होती हैं ना दो चीज़ों पे ज़्यादा बहस करती हैं, एक सियासत पे और एक मज़हब पे, और अल्हम्दुलिल्लाह और वेली के साथ थोड़ी कम पढ़ी लिखी भी उसमें अगर शामिल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चसी खुद कफीला। तो मैंने आज आपको बताना है कि निगरान वजीर आजम कौन आ रहा है, लेकिन तयशुदा इंतखाबात नहीं हो रहे। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इलेक्शन कदों होंगे, इलेक्शन 3 माह बाद होंगे नहीं होंगे। तो भाईजान एक तो मैं भी ला के स्टार्ट में ही आपको बड़ा क्लियर बता दूं, कंफर्म सोर्सेज से आपको बता रहा हूं कि भाईजान इलेक्शन अगर कोई सोच रहा है कि 60 दिनों बाद, 90 दिनों बाद, 120 दिनों बाद, यानी 4 माह बाद, 5 माह बाद, 150 दिनों बाद, 180 दिनों बाद, 6 माह बाद हो जाएंगे, तो भाईजान कहानी कोई अभी तक की जो रिपोर्ट है, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा से मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ मुख्तदार हलकों से इंफॉर्मेशन जो मैंने लिया उसके मुताबिक भाईजान इलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अब आर्गूमेंट लाजमी बात है, उसका आर्गूमेंट क्या है तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा भी सही कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या उसके पीछे एक सोच है और निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। इवन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जाता हूँ ना तो कोई ना कोई बंदा तो नमाज पढ़ के निकलता पे होंदा या वजू तो जा रहे होंगे, कहना 1 मिनट ज़रा ये बताइएगा कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा। तो मैंने सोचा कि इस पे ना पूरी वीडियो बना के आपको ना पूरा सारी कहानी सुना दूं कि भाईजान निगरान वज़ीर आज़म किस वक्त का सीन है और इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। पहले मेरे ख्याल में इलेक्शन पे बात कर लेते। इलेक्शन पे सबसे पहले आए, एक कानून साजी हुई है हालिया। अब जरा थोड़ा सा ना मैं आपको ना डाट्स मिला के देता हूँ। मैं कहूँ कि मेरी जनाब फलां 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 से बात हुई, उसने मुझे कहा इलेक्शन नहीं हो रहे, तो वो आप कहेंगे यार पता नहीं कोई भी ये नहीं हुई, अंजे आपने दारू छड़ी जा रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं चिराई साहब। मैं जरा आपको कुछ डाट्स मिला के देता हूँ। जरा सबसे पहले डाट मिलाइए कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है, वो डील करता है ताकत क्या होगी, इख्तियार क्या होगा निगरान हुकूमत के पास, केयर टेकर के पास इख्तियार क्या होगा। वो ये कहती है कि केयर टेकर जो है कोई बड़ा डिसीजन नहीं कर सकता, केयर टेकर जो है वो किसी के साथ कोई डील नहीं कर सकता, वो किसी मालियाती इदारे के साथ डील नहीं कर सकता, वो किसी मुल्क के साथ डील नहीं कर सकता। ये हमें इलेक्शन एक्ट 2 का जो सेक्शन 230 है वो बताता है। तो अभी क्या हुआ है, एक हफ्ता पहले जिन लोगों को मालूम है उनको तो पता है, वो तो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उसमें तरमीम की गई है। मौजूदा हुकूमत ने, ये जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत है, इसने तरमीम की है। और इसने तरमीम क्या किया, इसने उसके इख्तियारात बढ़ाए हैं। यानी जड़ा 2 महीने वास्ते आंदा या 3 महीने वास्ते, उसके इख्तियारात के इजाफे की क्या जरूरत है। तो इख्तियारात में क्या इजाफा किया है कि ये किसी भी सॉवरेन कंट्री के साथ डील कर सकते हैं, यानी अमेरिका नाल एक वक्त में 2 नहीं, यानी साम मुल्की मुज़ाकरात नहीं कर सकते, 1 on 1 कर सकते हैं। और ये किसी भी मालियाती इदारे के साथ बातचीत कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ आ गई कि अगर ये 2 माह के लिए आ रहे होते, अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन में इलेक्शन होने हैं, इन्होंने आना है 2 माह के लिए। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे, उसको कबल अज वक्त 1 दिन पहले भी डिसॉल्व किया जाए तो इलेक्शन होने हैं 90 दिन में, 3 माह में। वैसे 60 दिन में 2 माह में रूटीन में, और 90 दिन 3 माह में। जैसे पंजाब असम्बली का हुआ, वहाँ पे इलेक्शन अभी तक नहीं हुए, तो 14 मई की तारीख दी गई। बार बार बंदियाल साहब ने जनाब जिस तरह वो पंजाबी फिल्मों के डायलॉग भी बोले, बहरहाल आज भी उन्होंने काफ़ी डायलॉग बोले हैं, और उन्होंने कहा अल्लाह तो अलावा मैं डरता किसी तो ना। और कल और आज की बॉडी लैंग्वेज में जो उनका फ़र्क था वो भी हमें रमजानी साहब ने बताया, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। आज मैं ना इन सवालों के जवाब दूंगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे क्यों नहीं हो रहे, और निगरान कौन आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा, नून लीग जो है वो एक घाघ जमात है जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, तजर्बाकार। आपका क्या ख्याल है कि अगर इलेक्शन होने होते तो नून लीग अपना आखिरी डिसीजन, क्योंकि नून लीग की 12 के बाद हुकूमत नहीं रहेगी, केयर टेकर आ जाएंगे। 15 वाला पेट्रोल, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें चेंज होती है ना, 15 वाला पेट्रोल की कीमतें नून लीग ने नहीं देनी कम अज कम।
تو نون لیگ اپنی آخری جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا کے جاتی 20 روپے، بھائی کم نہ کرتے وہاں پہ ہی رکھ دیتے کہ اس کا کوئی ڈیمیج نہ پڑتا. تو نون لیگ نے یہ بھی کیا ہے کہ جناب انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے. پھر ایک سابق وفاقی وزیر ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے، ہاتھ ان کے کانپتے تھے، بیمار تھے نا، دعا ہے ہر شخص کو صحت ملے. وہ وہاں سے پوری کچھ 6 ماہ کا پورا کورس کروا کے آئے ہیں اور اب وہ بہتر ہے. وہ گزشتہ شب بڑے پریشان تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار مینو الیکشن ہوندہ نظر نہیں آتا، ہم تیار ہیں الیکشن ہوندہ نظر نہیں آتا. بڑے سینئر وزیر ہیں پیپل پارٹی اور تھائی لینڈ، لنک میں نے دے دیا، سمجھ جائیں. پھر تو یہ اندرون خانہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا. اچھا پھر ایک اور چیز، ایم کیو ایم کہتی ہے ساڑھے بندے 3 کروڑ کرو بھائی. یہ دنیا بھر میں نا، ذرا یہ بڑی مزیدار بات ہے، دنیا بھر میں آبادی جو ہوتی ہے وہ گنی جاتی ہے کہ جناب اتنی ہے. یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی کراچی 1 کروڑ 40 لاکھ دا، اچھا تسی کہندے ہو 150 روپے دے 2 کروڑ کر دیتے، وہ کہنے نہیں 3 کروڑ کرو. مطلب یہ سلسلہ چلا ہوا ہے یہاں پہ. تو کیا جی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ آبادی 3 کروڑ کرو. اچھا اگر نئی مردم شماری جو ہوئی ہے اس کا سگنیچر ہوتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، تو پھر بھائی جی ہلکا بنیاں تو نویاں کرنیاں پابند گیا، ہلکا بنیاں نہیں کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 3 ماہ کا ٹائم چاہیے. اب یہ کب سے، یعنی یہ 3 ماہ کب سٹارٹ ہوں گے؟ جب ہلکا بندیاں سٹارٹ ہوگی یا جب اس پہ سائن ہوں گے. تو بھائی وہ 90 دن تو چھوڑے نا، پہلے تو یہ ہلکا بندیاں ہوں گی 3 ماہ میں 90 دنوں میں، پھر وہ پلان بنے گا، پھر سیکورٹی، پھر یہ پھر وہ، تو یہ 6 ماہ اس طرح ہی آرام سے. اور وہ شہباز شریف صاحب کی آپ نے بھی سٹیٹمنٹ سنی ہے. اور پھر اگلی چیز، مجھے نون لیگ کے 3 وزراء نے، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، بڑی کھلی ڈلی بات کیا اور کہا بھائی جان جس دن نواز شریف آ گیا نا سمجھو الیکشن کمپین شروع. تو میاں صاحب آئے تھے دبئی، وہاں سے پرے گئے سعودی عرب، پھر واپسی ان کی ہوئی. میاں صاحب کا پلان لیٹ ہو گیا. تو اس سے بھی میں مطلب نا، کیونکہ وہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں، ان سے جو میری بات ہوتی ہے، جو وہ انفارمیشن دیتے ہیں وہ بڑی پکی انفارمیشن ہے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی جان میاں صاحب، اب میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے تو یہ مطلب ہے کہ پھر بھی الیکشن جو ہے کسی حد تک ڈیلے کا شکار ہے. پھر کچھ مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی یہ معاملات اطلاعات ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے، ایک تو مجھے ڈائریکٹ جو بتایا گیا نا وہ ہے، ایک کچھ چیزیں میں نے آپ کے 4-6 ڈاٹس جوڑی ہیں. اور آخری چیز جی، دہشت گردی. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے، 90 دنوں میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کہا گیا کہ جناب ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے. اب مرکز میں بھی چیزیں ملتی جلتی ہیں. آپ نے دیکھا ایک خار میں بڑا بدقسمت واقعہ ہوگا، میں اس کو کسی کے ساتھ لنک نہیں کر رہا، لیکن اس کی ذمہ داری کس نے لی؟ اس کی ذمہ داری لی داعش خراسان نے، اور ٹی ٹی پی اپنی جگہ ہے. اور پھر وہ لوگ، آج فارن آفس نے یہ بتایا ہے کہ جو زوب میں حملہ ہوا تھا اس پہ کیمپ پہ، وہ تینوں افغانی نکلے ہیں، وہ تینوں دہشت گرد افغانی. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان دفتر خارجہ کو کہا کہ اپنے دہشت گردوں کی لاش لے جائیں، اور بڑا شدید احتجاج کیا. تو آنے والے دنوں میں سیکورٹی کے مسائل اور زیادہ بڑھنے والے ہیں. اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں تو الیکشن جو ہے وہ، مجھے تو الیکشن کی ہنڈیا بیچ چرائے پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، اور فیس ویلیو دیکھیں نا چیزوں کی کہ نظر کیسے آ رہی ہے. تو یہ تھی پہلا حصہ. ذرا اس پہ ڈیٹیل میں پھر کسی دن بات کریں گے. اب دوسرے ساتھ نگران وزیر اعظم کی طرف آتا ہے. نگران وزیر اعظم بڑا دلچسپ ہے. آئی ایم ایف کا بندہ تو آنا ہے، لیکن اب تھوڑا سا زرداری صاحب کا یہ دل ہے کہ آئی ایم ایف کا بندہ نگران وزیر اعظم نہ آئے، وزیر خزانہ آ جائے. یعنی حفیظ شیخ، حفیظ پاشا، 2 حفیظ ہیں نا کراچی میں، میمنوں کے ہاں 2 نام چل رہے ہیں، حفیظ پاشا اور حفیظ شیخ. اچھا مجھے کوئی 2 دوست 3 آئے، انہوں نے کہا بھائی جی دو بنے جو ایک وزیر اعظم ہے، حفیظ شیخ یا حفیظ پاشا. میں کہ نہیں بھائی جان، ان میں سے وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی ایک موصوف رہے ہیں نا، موصوف ایک آئی ایم ایف کے ملازم پاکستان کے معین الدین قریشی، پاکستان کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم رہے نا. کب سے کیئر ٹیکر وزیر اعظم والا سلسلہ شروع ہوا؟ 1990 سے شروع ہوا. 7 ابھی تک آ چکے ہیں. سب سے زیادہ محمد میاں سومرو رہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم.
اچھا اس میں کیا کچھ ہوا، کون سے سیاسی جماعت سے تھے، پھر کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے. آج میں صرف نام جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اب 2-4 بندے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حسین ہارون بڑا اچھا نام ہے ڈپلومیسی میں، اوپر حسین ہارون آ جائے، نیچے حفیظ شیخ آ جائے، اور وزیر اطلاعات کے لیے جو میں نے مطلب رمضانی صاحب بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں میرا یہ خیال تھا محسن بیگ آئے گا، لیکن رمضانی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات کے لیے اس وقت سب سے جو آپ یہ کہ پہلے نمبر پہ نام ہے وہ ہے ابصار عالم صاحب کا. جی ابصار عالم، وہی پیمرا کے جو چیئرمین رہے ہیں، وہ جو جیو کے اسلام آباد کے بیورو چیف، ابھی آج کل سما کے ساتھ منسلک نگران جو ہے نا اس کے لیے وزیر اطلاعات کے لیے وہ ابصار عالم کا نام آ رہا ہے. زرداری صاحب کا دل ہے کہ اگر IMF کا بندہ آتا ہے وہ وزیر اعظم نہ بنے بلکہ وہ وزیر خزانہ بن جائے، اوپر وزیر اعظم ہمارا ہی رہے. اچھا پھر اس میں 2-3 اور نام آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، خلیل الرحمان رمدے بھی اس میں شامل ہیں اور صدیقی صاحب بھی شامل ہیں، سابق چیف جسٹس. میں کہا بھائی جی انہوں نے تو سائڈ تے رکھو، یہ والی تو سین نہیں ہے. بہرحال بھوتانی صاحب کا نام بڑا کہیں مقتدر حلقوں میں سمجھ رہے ہوں گے نا، ان میں بھوتانی صاحب کا نام بڑا اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب بھوتانی صاحب، حفیظ پاشا، حفیظ شیخ، یہ جو ہے نیچے وہ اوپر، اور پھر 2 نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ویسے وزیر اطلاعات کے لیے بھی میں نے بتا دیا. تو ابھی چیزیں طے ہو رہی ہیں، کیوں طے ہو رہی ہیں، اتنی ارک ریزی کیوں کی جا رہی ہے، ہیرے کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کام ہے یہ کوئی 2-3 ماہ کا سیٹ اپ نہیں ہے، یہ سیٹ اپ ہے لمبا. بندہ چاہیے محسن نقوی جیسا جو بات بھی مانے اور دوڑ بھی لگائے. اور پھر شہباز شریف بھی کہہ رہا ہو کہ شہباز سپیڈ سے زیادہ محسن سپیڈ آگے نکل گئی. تو ابھی تک یہ صورتحال ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ کرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے. بہرحال یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ میر ہزار خان کھوسو جہاں بندہ نہیں جڑا بالکل بزرگ جے ہوئے، تھوڑا ٹور پھر بھی آپ کو پتا ہے نا، کھوسو صاحب جب نگران وزیر اعظم سے ہٹے تو وہ کتنا عرصہ زندہ رہے، مطلب صحت ان کی کیا تھی اور کیا صورتحال تھا ان کا. تو اب جناب ایک طبقہ ضرور ہے جو کہتا ہے بلوچستان سے بندہ ہو. یہ بھوتانی والی جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں نا، ایک اور بھی بندہ ہے بلوچستان سے، وہ اس طرف جاتی ہے. اور یہ جو ہے حسین ہارون، یہ ذرا وہ سب کو قابل قبول ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل جو ریلیشن ہے یا ڈپلومیسی ہے اس میں کردار ہے، پاکستان کو اقوام متحدہ میں ریپریزنٹ بھی کیا ہے، تو وہ حسین ہارون کا ایک وہ سلسلہ ہے. تو اب جناب جنگ کیا لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں IMF اینڈ کمپنی کہ کسی طرح حفیظ شیخ کو بٹھائے اوپر، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر بہت مجبوری ہے، اور مجبوری تو ہے IMF کے ساتھ ہم نے کمٹ کیا ہو، تو حفیظ شیخ کو بٹھائے وزیر خزانہ پہ. یہ وہ حفیظ شیخ ہیں جو آصف علی زرداری کے وزیر خزانہ رہے، یہ وہ حفیظ شیخ ہیں جو انقلاب کے بانی، نئے پاکستان کے بانی، اسلامی ٹچ دینے والے اپنی تقریروں میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے وزیر خزانہ رہے. اور یہ جب عمران احمد خان نیازی کہتے تھے نا وہ چورین کھا گئے سارا، زرداری چورے، تو بھائی جان زرداری جب چوریاں کر رہا تھا عمران احمد خان نیازی کے مطابق، اس وقت اس کے وزیر خزانہ وہی حفیظ شیخ تھے جو عمران احمد خان نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے جب عمران احمد خان نیازی کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کرپٹ سن، وہ کھا گئے، انہوں نے قرضے لے، انہوں نے ملک دی نیشن کو تباہ کر دیتا، تو وہ حفیظ شیخ مسکرا رہے ہوتے تھے. مسکرا کس بات پہ رہے ہوتے تھے؟ معصومیت پہ تو نہیں مسکرا رہے ہوتے تھے نا عمران احمد خان نیازی کی، اس بات پہ مسکرا رہے ہوتے تھے کہ بھائی جنہوں نے زرداری صاحب کو مجھے بطور گفٹ زرداری صاحب کو دیا تھا، بھائی جان ویرا تینوں بھی مجھے بطور گفٹ آپ کو بھی انہوں نے ہی دیا ہے. تو حفیظ شیخ ایک چیز کامن تھی آصف علی زرداری اور عمران خان میں، اور وہ تھے حفیظ شیخ اور اسٹیبلشمنٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے وہ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے